اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم فلما احس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران آیت 50، 51 اور 52 ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں توریت کی سچائی بیان کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں توریت کی سچائی بیان کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لایا ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ آیت نمبر 51 ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور میں توریت کی سچائی بیان کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئیں، اور میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے نشانی لایا ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کو بھی ماننے والا ہوں، اور اس کی سچائی کا دنیا میں اعلان کرنے والا ہوں۔ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کے بعض احکام منسوخ کیے ہیں۔ اس کے خلاف بھی مفسرین کا خیال ہے، لیکن درست بات یہی ہے کہ انہوں نے توریت کے بعض احکامات کو اسی طرح سے وہ احکام کو جن میں یہ علماء یہود نے غلو کر لیا تھا ان کو منسوخ کیا ہے، اور اس کی جگہ دوسرے احکام بیان کیے ہیں۔ آگے والی آیت یعنی آیت نمبر 51 میں فرمایا میرے پاس اپنی سچائی کی خدائی دلیلیں موجود ہیں۔ میرے پاس مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے پاس اپنی سچائی کی خدائی دلیلیں موجود ہیں، تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، جس کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ اسی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پالنہار ہے، اور سچی راہ تو صرف یہی ہے۔ ایک مفسر کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ یہ بات میرے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا ثبوت ہے۔ اگر میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا بلکہ جھوٹا ہوتا تو ایک مستقل مذہب کی بنیاد ڈالتا، اور اپنی ان باتوں کے زور پر تمہیں پچھلے دین سے ہٹا کر
اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا، لیکن میں تو اسی دین کو مانتا ہوں اور اسی کی تعلیم کو صحیح کہتا ہوں جو خدا کی طرف سے ہے، اور اس تعلیم کو اللہ کے پیغمبر مجھ سے پہلے لے کر آئے ہیں۔ یہ بات کہ مسیح علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے پیش کیا تھا، یہ بات رائج الوقت اناجیل میں بھی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم انجیل متی کی روایت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انجیل متی کی روایت کے مطابق پہاڑی کے واعظ میں مسیح صاف طور پر فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صاف طور پر فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں توریت یا نبیوں کی کتاب کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اسی طرح سے ایک یہودی عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ دین کے احکام میں پہلا حکم کون سا ہے۔ ایک یہودی عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ دین کے احکام میں سب سے پہلا حکم کون سا ہے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، خدا کے بندے اپنے خدا سے، یعنی اس شخص سے فرمایا، خدا کے بندے اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے زیادہ محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اسی کی طرح یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دونوں حکموں پر تمام توریت اور نبیوں کے صحیفوں کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ میں توریت کی سچائی بیان کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لایا ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، یقین مانو میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولی احل لکم، دیکھیے اس آیت میں الفاظ بیان کیے گئے ہیں، ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، یعنی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے جاہل لوگوں کے خیال کے مطابق اور غیر قوموں کے ان کے اوپر غالب آنے کی بدولت تمہارے یہاں جو اصل شریعت میں بہت سی قیدوں کا اضافہ ہو گیا ہے، میں ان کو منسوخ کروں گا، اور تمہارے لیے وہی چیزیں حلال اور وہی چیزیں حرام کروں گا جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی 3 بنیادی مقصد تھے۔ ہر نبی جو بھی دنیا کے اندر نبی آئے ہیں یا رسول آئے ہیں، ان کی دعوت کے 3 بنیادی مقصد ہیں، اور یہی 3 بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور دعوت کے بھی رہے ہیں۔ پہلا ان میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ اطاعت، اخلاق اور تمدن کا پورا نظام صرف اللہ کے لیے خاص اور اللہ ہی کے لیے تسلیم کیا جائے۔ پہلا یہ ہے کہ اطاعت، اخلاق، تمدن کا پورا نظام صرف اللہ کے لیے خاص
اور تسلیم کیا جائے۔ دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی پابندیوں سے جگڑنے والا قانون صرف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی اور کے بنائے ہوئے قانون ختم کر دیے جائیں۔ تو یہ تین بنیادی مقصد ہیں جو کہ ہر نبی کی دعوت اور ہر نبی کی رسالت کے ہوا کرتے ہیں، اور اسی پر انہی تینوں بنیادی مقصدوں پر پوری شریعت کا، پوری رسالت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ اطاعت، اخلاق اور تمدن کا پورا نظام صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص اور اللہ ہی کے لیے تسلیم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی پابندیوں سے جگڑنے والا قانون صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے، کسی اور کے بنائے ہوئے قانون ختم کر دیے جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن بیان کیے ہیں، ان کے درمیان مقصد اور نوعیت کے فرق کے اعتبار سے فرق کیا ہے، ان کے درمیان مقصد اور نوعیت کے اعتبار سے فرق کیا ہے۔ انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ مالک الملک اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی جنتا کی طرف، اس کی رعایا کی طرف جو شخص بھی حکم اور پیغام لے کر آئے گا، اس کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ رعایا کو یعنی پبلک کو نافرمانی، خود مختاری اور شرک سے منع کرے اور اصل مالک کی اطاعت، عبادت اور فرما برداری کی طرف دعوت دے۔ تو یہی مقصد ہوا کرتے ہیں نبیوں کے آنے کے، اور یہ تین بنیادی مقصد ہیں۔ تو ان بنیادی مقصدوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے فرق بیان کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کی ہے، کیونکہ ان کے نبی کے آنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ رعایا کو خود مختاری اور نافرمانی سے اور شرک سے منع کریں اور اصل مالک کی اطاعت، عبادت اور فرما برداری کی طرف بلائیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، تھوڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو اتنی وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا جس طرح قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ خود قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو، نبوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور یہ اتنی وضاحت ہے کہ اتنی وضاحت موجودہ انجیل میں بھی نہیں ہے۔ لیکن انجیل میں اتنا تو ملتا ہے کہ اشاروں کی شکل میں وہ تینوں بنیادی مقصد ہمیں ان کے اندر ملتے ہیں جو ابھی بیان کیے گئے، اور یہی اصل چیزیں ہیں کہ بھئی بنیادی مقصد بتلا دیا اور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یقین مانو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقین مانو، یقیناً میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ یہی الفاظ یعنی آیت نمبر 51 جیسے الفاظ ہمیں سورہ مریم آیت نمبر 36 میں بھی ملتے ہیں، وہ بہو یہی الفاظ ہیں۔ تو
یہی الفاظ سورہ مریم آیت نمبر 36 میں بھی ملتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 52 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا تو انہوں نے آواز لگائی قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے آواز لگائی کہ کون ہے میری مدد کرے، کون ہے وہ جو مدد کرے میری اللہ کی راہ میں۔ اصل میں یہاں پر درمیانی زمانے کے عرصے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے پیغمبر جتنے بھی ہیں لگاتار ہی ان کا بچپنا بھی ان کی جوانی بھی ہر چیز کو بیان کرے قرآن، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے کیا جاتا تو الکتاب یعنی قرآن کریم طویل ہو جاتا اور تلاوت کی وجہ سے، لمبا ہونے کی وجہ سے اس کی تلاوت اور اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ تو اصل میں یہاں بھی درمیانی زمانے کے عرصے کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی تو دعوت دیتے دیتے کئی سال گزر گئے تھے۔ اس دعوت سے جب علماء یہود کی مسندوں اور کرسیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت دی اور دعوت دیتے دیتے کئی سال گزر گئے۔ اب اس دعوت کے دینے کی وجہ سے جب علماء یہود کی مسندوں اور کرسیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا اور ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ گئی، انہیں اپنی سرداری کے جانے کا خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ اس وقت تک یہودیوں پر ان کے علماء کا اثر اور محبت بہت زیادہ تھی۔ جب آپ نے ان کی طرف سے کفر کی شدت کو محسوس کیا اور پتہ چل گیا کہ اب یہ ضد اور مخالفت پر اتر آئے ہیں، تو آپ نے ایک آواز لگائی اور ندا دی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے۔ یعنی اب جو جھگڑا ہونے والا ہے اس میں ایک اللہ کا گروہ بنے گا اور ایک شیطان کا گروہ۔ اب کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کی راہ میں؟ دیکھیے یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ دین کے کام کرنے کے لیے یہی اصل بنیاد ہے۔ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ ایسی جماعت بنانا بالکل طبیعی طریقہ ہوتا ہے۔ دین کے کام کرنے کے لیے یہی اصل بنیاد ہے۔ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ ایسی جماعت بنانا بالکل طبیعی طریقہ ہوا کرتا ہے کہ ایک داعی اٹھتا ہے اور اس داعی پر اعتماد کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ ذاتی اعتبار سے اس کے ساتھی نہیں ہوتے، اس کی حکومت اور سرداری قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھی نہیں بنتے ہیں، بلکہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غلبہ دلانے کے لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ بہرکیف آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ رہیے
کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں آیت 52 پوری ہو جاتی ہے، آیت نمبر 52 پوری ہو گئی۔ اصل میں اس آیت میں حواری کا لفظ لایا گیا ہے، حواری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حواری کے اصل معنی دھوبی کے آتے ہیں، جو کپڑے دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ یہ لفظ آگے چل کر اپنے اخلاق اور کردار کو صاف کرنے والوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اصل معنی حواری کے دھوبی کے آتے ہیں، جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ لفظ آگے چل کر اخلاق اور کردار کو صاف کرنے والوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ دیکھیے اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ زیادہ تر جھیل کے کنارے پر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ زیادہ تر جھیل کے پاس ہوا کرتی تھی، اور یہ جھیل سمندر کی طرح بہت بڑی تھی۔ آپ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی وہاں کپڑے دھونے والوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اور کبھی مچھلی پکڑنے والے مچھروں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ ان سے فرمایا کرتے تھے، اے مچھلیوں کا شکار کرنے والوں، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف بلانا سکھاتا ہوں، اور جب کوئی شخص کسی کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے دین پر آ جاتا ہے تو اس کے دل میں اس شخص کی طرف سے محبت گھر کر جاتی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو گویا کہ وہ ایک طرح سے مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں انسان کا شکار کرنا سکھاتا ہوں۔ آپ نے دھوبیوں میں تبلیغ کی، ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم آپ کی کوشش میں اللہ کے مددگار بننے کو تیار ہیں۔ یہ آپ کے پہلے ساتھی تھے جو حواری کہلائے گئے، اس وجہ سے حواری کا لفظ بعد میں ساتھی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، اور اب حواری کا مطلب یہ وہی ہوگا جو ہمارے یہاں پر صحابی کا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر آیت نمبر 52 مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب